اچھا، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ پہلے ناصر مدنی کے بڑے خلاف تھے، بڑی باتیں کرتے تھے کہ ناصر مدنی جو ہے وہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے، گویا ہے، مراسی ہے، نہ جانے کیا کیا الفاظ بولتے تھے۔ جب ناصر مدنی کی طبیعت خراب ہوئی نا، تو ساری دنیا امڑ آئی اس کے گھر پہ ایک ایک تصویر لینے کے لیے، یعنی سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے، آنے کے لیے، ناصر مدنی کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک تصویر لینے کے لیے کہ لوگ ہمیں بھی جانیں اور پہچانیں، اور ہر مکتبہ فکر سے لوگ پہنچے تصویریں بنانے کے لیے، اور پھولوں کے گلدستے لے کے گئے کہ کسی طرح ہماری تصویر بھی بن جائے، اور اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ وہ تصویریں ڈالی کہ دیکھیں ہم بھی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اب جیسا کہ بقول ناصر مدنی کے کہ جی میرے گھر میں وہ تیمارداری کے لیے آیا تھا جس نے میرے ہاتھ پہ امام ضامن باندھا، تو لہذا میرا تو عقیدہ نہیں ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ شرکیہ عقیدہ ہو میرا، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میں توحید پر ہوں، میں اللہ کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، وہی میرا مالک ہے، سب کچھ ہے، خالق ہے۔ وہ اپنی طرف سے پوری باتیں اور دلیلیں دے رہا ہے بیچارہ، تو اس کے دل کے احوال اللہ جانتا ہے، میں بھی کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو دنیا کے چہروں کے اور ان کے پس منظر جو باتیں ہیں وہ بات کر رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ لوگ جو ہے نا اس کی بیچارے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پہلے اس کے گھروں میں آئے تھے کہ تصویریں بن کے ہماری بھی وائرل ہو جائیں، ہم بھی جو ہے نا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں رہتے ہیں، تصویریں کھنچاتے رہے، ایک ناجائز کام اور حرام کام کرتے رہے۔ اب جب وہ بیچارہ پھنس گیا، ایک بات میں غلطی ہو گئی اس سے، تو پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی تھے نا اسے چاہنے والے یا پھر اس سے باتیں کرنے والے، تو ان کو ایک پورا ایک چانس اور موقع مل گیا کہ کسی طرح ناصر مدنی کے جو ہے نا وہ بات کی جائے، کیونکہ ویوز تو سبھی کو چاہیے نا، ہر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ کسی طرح میں ناصر مدنی کے خلاف بات کروں اور وہ میری بات جو ہے نا وہ وائرل ہو اور میری اشتہار بازی پوری چلے، پورے عروج پہ جائیں۔ تو لہٰذا اگرچہ ناصر مدنی کا عقیدہ نہیں امام ضامن والا، اگر وہ توحید پہ ہے تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث کے وہ الفاظ جو ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو، اگرچہ وہ جیسا میں اسے جانتا ہوں یا اس کی ٹانگیں کھینچنے والے اور اس کی ٹانگیں کھینچ کے اپنا عروج پانے والے اور اس کے زوال کی طرف لے جانے والے کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، بات بھی کرتا ہے، اچھی بات بھی کر جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی ویسی بات بھی کر جاتا ہے کہ جو اخلاقیات کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ تو لہٰذا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، دل کے احوال اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ خاموشی کو اختیار کریں تو وہی بہتر ہے، تو نہیں تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھ لیں کہ جو لوگ اس کے بعد خلاف کر رہے ہیں نا، تو ویسے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی، کیسے لوگوں کے رویے ہیں اور کیسے چہرے ہیں، پہلے تصویریں بناتے تھے اب خلاف ہو گئے ہیں، تو اس کے دل کے احوال اللہ جانتا ہے، اس کا عقیدہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بس یہی میرے ذہن میں تھوڑی سی بات آ رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح لوگ کیا کہتے ہیں، کہ کیسے عجیب رویے ہیں ویسے لوگوں کے ہیں۔